اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ اس خوبصورت رسم پاک میں، محفل پاک میں جو بسلسلہ جشن فرید اور دستار فضیلت انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا اس خوبصورت محفل پاک میں آنا، ذکر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن بچوں کی دستار فضیلت ہے اللہ رب العزت ان کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی بنائے اور عاشق قرآن بھی بنائے۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 واقعات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو تو ہماری حالت ایسی ہو جانی چاہیے کہ جو ساتھ بیٹھا ہو نا وہ بھی ہمیں دیکھ کر رونے لگ جائے کہ یہ حضور کے عشق میں تڑپ رہا ہے۔ صفوان ابن سلیم امام ذہبی سیر و اعلام نبلاء کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب ان کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کا اسم مبارک لیا جاتا تھا نا، اسم مبارک حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ کب کبھی طاری ہو جاتے، ایون کہ محفل پاک ختم ہو جاتی، جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ تھپکی لگاتے تھے کہ یار خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ کا فضل ہو، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش نہیں ہوتے تھے، اتنا روتے تھے حضور کے ذکر میں۔ آج ہمارے سامنے حضور کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے دل اس ذکر کی لذت کو محسوس نہیں کرتے ہیں، ہمارے دل حضور کے عشق کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے دلوں کے اوپر نا مادیت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر نا ہماری روح کے اوپر لالچ کا پردہ ہے، لالچ کا پردہ، ہماری روح کے اوپر مادیت پرستی کا پردہ۔ صفوان ابن سلیم اتنا روتے تھے حضور کی محبت میں کہ رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ جب بھی اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی نا، لوگ صرف آسمان کی طرف منہ کر کے صفوان ابن سلیم کا نام لیتے تھے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرما دیتے۔ جب ہماری تربیت میں حضور کی محبت نظر نہیں آنی تو ہمارے بچوں میں کہاں سے آئے گی؟ حضرت طلحہ ابن برہ 14 سال کا بچہ ہے، 14 سال کا بچہ، خود بھی صحابی ہے اور صحابی رسول کا بچہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ صحابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا، سننے والا، تڑپا دینے والا۔ آج کے والدین کس مدہوشی میں جی رہے ہیں، کہاں پہ گم ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت میں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ حضور کے عاشق ہیں، حضور کا نام لینے والے۔ کیوں؟ کہ ہمارے رہن سہن میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے معاملات میں حضور کی محبت نظر نہیں آتی۔ طلحہ ابن برہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، جب نماز پڑھائی نا تو سلام پھیرا تو مسجد کے اندر نہ کسی بچے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، چیخنے، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کون ہے؟ ہیلو یا اللہ، یا اللہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانا توفیق۔ جب رونے کی آوازیں آ رہی نا، آپ نے پوچھا تو عرض کیا یا اللہ پچھلی صف میں نا کوئی بچہ رو رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا دیکھو کون ہے؟ جب دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ طلحہ ابن برہ ہے، 14 سال کا بچہ ہے، 14 سال کا۔
آپ اپنی عمریں دیکھیں، ہماری عمریں 25-25 سال، 30-30 سال، 35-35 سال، 40-40 سال، 50-50 سال ہو چکی ہیں۔ 14 سال کا بچہ اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، چیخیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے کو آگے لاؤ۔ جب وہ بچہ آگے لایا گیا نا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نا لپٹ گیا، ایسے کیسا منظر ہوگا؟ کائنات کی، زمین و آسمان کی ہر شے تلا ابن برہ پہ رش کر رہی ہوگی کہ حضور کے سینے کے ساتھ چیخ رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے تھپ تھپی لگائی، میں بیٹا خاموش ہو جاؤ، بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ ہوا کیا ہے؟ جملہ سننے والا جملہ۔ اس بچے نے نہیں کہا یا رسول اللہ میرے والد نے مجھے لیپ ٹاپ نہیں لے کے دیا، میرے والد نے مجھے موبائل نہیں لے کے دیا، میرے والد نے مجھے اچھی جوتی نہیں لے کے دی، میرے والد نے مجھے اچھا کپڑا، کچھ بھی نہیں بولا۔ ایک جملہ ایسا بولا کہ آج کے 50 سالہ عمر کے بزرگ لوگ بھی وہ جملہ نہیں بول سکتے۔ جب لپٹا نہ رونے لگا، حضور نے پوچھا بیٹا بتا تو صحیح۔ عرض کیا یا رسول اللہ انا احبک، انا احبک، یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے عشق ہے۔ یہ محبت جو پیار ہے نا آپ کے ساتھ، یہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا ہوں جب تک آپ کا چہرہ پاک نہ دیکھوں۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ پیغام لے کے جائیں جشن فریضت دستار فضیلت سے کہ پہلے ہم خود ایسا بنیں گے تو ہمارے بچے بنیں گے۔ خوش نصیب ہیں والدین جن کے بچوں کی آج دستار فضیلت۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی محبت میں سچا ہوں، مجھے کوئی حکم دے، میں پوری زندگی کبھی بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ذرا حساب لگائیں، اکاؤنٹ کریں جلوت میں اور خلوت میں بیٹھ کے تنہائی میں رات کی تاریکی میں کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے احکامات کو پامال کر دیا، کتنی حضور کی سنتوں پہ عمل کیا ہوا ہے، کتنی حضور کی اداؤں کے غلام ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں، کوئی حکم دے۔ جانتے میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا بیٹا طلحہ اقتل اباک، اپنے باپ کو قتل کر دو۔ اتنی بڑی آزمائش ہے حضور کی محبت میں۔ فرمایا اقتل اباک، اپنے باپ کو قتل کر دو۔ طلحہ ابن برہ نے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے یہ حکم سنا نا، جو لپٹے ہوئے تھے فوراً چھوٹا اور بھاگنے لگے اپنے والد کی طرف قتل کرنے کے لیے۔ فرمایا کیف یا بنی، اے میرے بیٹے ٹھہر جا، میں والدین کو قتل کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، والدین کی تعظیم کروانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو صرف تیرا امتحان تھا۔ واپس آیا نا، بیمار تھا بچہ، حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برہ تیرے بیٹے کے کچھ دن باقی ہیں، جب یہ فوت ہو جائے نا اس کا جنازہ میں خود مصطفیٰ پڑھاؤں گا۔ حضرت برہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں میرے بیٹے کو شفا مل جائے۔ اگر عرض کرتے اور حضور دعا فرما دیتے شفا مل جاتی ہے نہیں مل جاتی نا۔ لیکن عشق کا مقام دیکھیں، عاشق نے کہا کہ جو محبوب کی خواہش ہے وہی عاشق کی خواہش ہے۔ اگر محبوب دعا نہیں کرنا چاہتا تو عاشق کیوں خواہش رکھے؟ اور اس موت سے بھی بڑی کیا موت ہو سکتی ہے کہ جس موت کے بعد خود مصطفیٰ نماز جنازہ پڑھائے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما کر چلے گئے نا تو حضرت طلحہ 14 سالہ بچہ آپ نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے والد عرض کیا ابا جان جب میں فوت ہو جاؤں نا تو حضور کو نہیں بتانا ہے، اللہ حضور کو میری موت کی اطلاع نہیں دینی ہے۔ تو آپ کے والد نے فرمایا بیٹا کائنات میں ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی موت ہو، نماز جنازہ پڑھانے والا خود مصطفیٰ ہو۔ تیرے جنازے کے لیے تو خود مصطفیٰ فرما کے گئے اور تو منع کر رہا ہے۔ عرض کیا ابا جان میری بھی خواہش ہے کہ میرے مصطفیٰ میرا جنازہ پڑھائیں، پر میں یہودیوں کی بستی میں رہتا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ حضور میرا جنازہ پڑھانے آئیں تو کوئی یہودی میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ دے دے، میرے مصطفیٰ کو اذیت نہ دے۔ وصال ہو گیا بچے کا، نماز جنازہ پڑھا دی گئی، دفنا دیا گیا۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح خبر ہوئی. فرمایا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ جب بچہ فوت ہو جائے تو مجھے بتانا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ طلحہ نے خود منع کیا تھا اور ریزن اور وجہ یہ بتائی تھی کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ دے دے. مجھے آپ بتائیں اگر کوئی آپ کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ یار تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس بات سے میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہو. جب ہم کوئی بھی سنت چھوڑتے ہیں، کوئی بھی حضور کے امتی کا دل دکھاتے ہیں اور آگے سے وہ کہہ دے یار حضور کا امتی یا کلمہ پڑھتا مسلمان ہے، ذرا اندازہ لگائیں، حساب لگائیں میرے مصطفیٰ کا دل کتنا دکھتا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا چلو سارے میرے ساتھ. آپ اس کی قبر مبارک پہ تشریف لے گئے. قبر مبارک پہ گئے، نماز جنازہ پڑھی، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا سننے والی ہے، دعا کر رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. طلحہ ابن برہ قربان جائیں، ہماری نسلیں قربان جائیں طلحہ ابن برہ کی قسم. میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم القی طلحہ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک. یا اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ گیا ہے تو اس حال میں میرے طلحہ سے ملاقات کرنا کہ میرا طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے تو میرے طلحہ کو دیکھ کے مسکرائے. ایک بچہ زاد المعاد کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک لگی ہوئی. یہ ادب سکھائیں اپنے بچوں کو، حضور کے عشق کا ادب، حضور کی محبت کا ادب، تعظیم مصطفیٰ سکھائیں. محفل لگی ہوئی ہے محفل. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی شے محفل پاک کے اندر آتی نا تو آپ دائیں طرف سے تقسیم فرماتے تھے، دائیں طرف سے. اس دن کیا ہوا کہ آپ کی محفل پاک میں دودھ لایا گیا. دودھ جب دودھ آیا نا تو آپ کی دائیں طرف جو ہے نا آپ کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ چھوٹا سا بچہ، اس کی 8 یا 9 سال عمر ہوگی، آپ کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کے بیٹھا ہوا ہے. ہماری مسجدوں میں بچے آ جائیں نا تو ہم اس کو 1 نہیں 2 نہیں 3 سناتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ. کس کے بچے ہیں؟ مسجد گندی کر دیں گے. مجھے آپ بتائیں تیری مسجد زیادہ عزیز ہے یا مصطفیٰ کی کچہری زیادہ عزیز ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں محفل پاک میں اپنے گھٹنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کے وہ بھی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. بائیں طرف سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں. دودھ آیا نا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بولا، بچوں کے حقوق سکھا دیے. آپ نے فرمایا یہ جملہ ہم بڑے بڑے بھی نا اپنے سے چھوٹے شخص کو بولتے ہو اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب دودھ تقسیم کرنے لگے نا تو دیکھا دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا ہے تو بائیں طرف بڑے بڑے بیٹھے ہیں. آپ نے ایک جملہ بولا سبحان اللہ. ہم اتنا بچوں کا ادب کرتے ہیں. ہماری کچہری میں ہماری محفل میں بچے آ جائیں نا تھوڑا سا شور کر دیں تو ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک ہوتی تھی، بچے شور کرتے تھے، شور. اور میرے آقا فرماتے تھے اس کو چھوڑ دو، ان کا شور ہی ایک دن حضور کے عشق کی طرف لے آئے گا. آپ نے جملہ بولا، آپ نے فرمایا بیٹا اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، اگر تیری اجازت ہو تو کیا میں دودھ تجھ سے پہلے ان بڑوں میں تقسیم کر سکتا ہوں؟ آپ میں بولوں گا بچوں کے ساتھ کہ اگر عام مائنڈ نہ کریں، آپ کی اجازت ہو تو میں ادھر سے تقسیم میں اپنی انسلٹ کروں. ایون کہ میں اپنے سے چھوٹے عالم سے جملہ نہیں بول سکتا. اگر امام مسجد ہے نا وہ عالم نہیں ہے، اس سے ہم جملہ نہیں بول سکتے. عالم تو عالم ہے، ایک نمازی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا وہ امام کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے. میں اس امام کی عزت کروں؟ میرے آقا نے جملہ بولا، میں اپنی زبان میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. بیٹا اگر تو مائنڈ نہ کریں تو یہ دودھ پہلے میں صدیق اکبر کو دے دوں، یہ دودھ پہلے میں فاروق اعظم کو دے دوں، یہ دودھ پہلے میں عثمان غنی ذو النورین کو دے دوں، یہ دودھ پہلے میں مولا علی کو دے دوں. حضور نے بچے کا حق سکھا دیا اور آگے بچے کا جواب سنیے. بچے نے عشق مصطفیٰ سکھا دیا، ادب مصطفیٰ سکھا دیا، عقیدہ اہل سنت سکھا دیا. اس بچے نے ایک جملہ بولا. اس بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم میری سار آنکھوں میں.
لیکن لا اوسر بنصیبی منک احدا، میرے ساتھ بولیے، لا اوسر بنصیبی منک احدا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آج ہی تو قسمت جاگی ہے کہ جس برتن کو آپ کے لبوں نے چھو لیا ہے، جو برتن آپ کے لب مبارک سے مس ہو چکے ہیں، تو جس جگہ پہ آپ کے لب مبارک لگے ہیں نا، اس جگہ کو چھونے کے لیے آج میری قسمت جاگ اٹھی ہے، میں اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر بھی نہیں سمجھایا۔ آپ نے دائیں طرف وہ جو 9 سالہ بچہ بیٹھا تھا، جانتے وہ کون ہے؟ وہ امت کا سب سے بڑا مفسر بنا، سب سے بڑا عالم بنا، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ آپ نے اس کو دودھ پلایا۔ یہ ادب مصطفیٰ تھا، یہ عشق مصطفیٰ تھا، یہ تعظیم مصطفیٰ تھی، یہ محبت مصطفیٰ تھی۔ اور حضور کی محفل میں بیٹھے چھوٹے سے بچے نے عقیدہ اہل سنت سکھا دیا کہ جو برتن حضور کے ساتھ مس ہو جائے وہ باقی برتنوں کی طرح نہیں ہوتا، اور تو مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو گیا؟ جس جگہ کو لب مصطفیٰ چھو جائیں وہ جگہ عرش اس کی برابری نہیں کر سکتا، تو جس کے لب ہیں تو اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ آخری واقعہ تیسرا بچے، یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل پہ، مسجد پہ، مدرسے پہ، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کا حق نہیں رکھتا ہے۔ سنیے گا، حضرت ام سلیم، جانتے یہ کون تھی؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم۔ ان کی عادت تھی، ان کے گھر میں نا جانور تھے، جانور دودھ دیتے تھے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ جب دودھ دوتی نا اس کو رگڑتی تھی، دودھ کو گھی بناتی تھی، تو تھوڑا سا گھی نا ایک برتن میں نا الگ جمع کرتی تھی اور یہ کہتی تھی یہ حضور کے نام کا ہے۔ میں یہاں پہ ایک سوال اپنے سمیت پوچھنے لگا ہوں، کتنوں کے گھروں میں ایسے غلے پڑے ہوں یا کتنوں نے بینک بیلنس میں یا بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوایا ہو، کتنوں نے ایزی پیسے کے اندر پیسے رکھے ہوں کہ یہ مصطفیٰ کے نام کے ہیں، یہ مسجد کے نام کے ہیں، یہ مدرسے کے نام کے ہیں؟ تو آپ گھی کو جوڑتی تھی یہ کہہ کہ یہ مصطفیٰ کے نام کا ہے۔ جب برتن بھر گیا نا برتن، تو آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک یتیم